سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک پر ایرانی حملے تشویشناک ہیں۔ پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا ویڈیو پیغام، کہا ایرانی حملوں میں رہائشی علاقوں، ہوائی اڈوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ افسوسناک حملوں کے نتیجے میں شہری جانوں کا ضیاع ہوا۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ إنما تشهد المنطقة من هجمات إيرانية استهدفت المملكة العربية السعودية وبقية الدول الخليجية الشقيقة، يبعث عن بالغ القلق، إذ تمثل هذه الأعمال اعتداء غير مبرر على دول ذات سيادة لا تعد طرفا في أي نزاع. والأخطر من ذلك أن تمتد هذه التهديدات لتطال شريانا عالميا كمضيق هرمز، حيث لا تمر فقط السفن بل تمر مصالح العالم واستقرار اقتصاده وأمن طاقته. وهنا لا يصبح الخطر إقليميا فحسب بل إنسانيا عالميا يمس حياة الشعوب وحقوقها في الاستقرار والتنمية. وفي هذا السياق نشيد بالموقف المسؤول الذي اتخذته حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وبمساعيها المتواصلة والحكيمة لاحتواء الأزمة والعمل على حلها بالطرق السلمية، بما يعكس التزام باكستان بدورها البناء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے جمعے کو یوم استحکام پاکستان منانے کا اعلان کر دیا۔ لاہور میں استحکام پاکستان کانفرنس کے خطاب میں ان کا کہنا تھا، مساجد میں خطبات جمعہ میں استحکام پاکستان موضوع کو شامل کیا جائے گا۔ ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور ایران اور عرب ممالک کے درمیان پیدا ہوئی صورتحال میں امن و سلامتی کے لیے کردار ادا کرنے پر فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی تحسین کرتے ہوئے اپنے مکمل تعاون کا یقین دلاتی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی اور ان سے منسلک جتنے بھی ممبران اور جماعتیں ہیں، اس عمل میں وہ حکومت کے اور فیلڈ مارشل صاحب کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ اپیل کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان، فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، ایران، عرب اور اسلامی ممالک کے درمیان مذاکرات اور امن کے لیے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر بھرپور کردار ادا کرے، تاکہ جو امت کے دشمن ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان کوئی تفریق پیدا نہ کر سکے۔ آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ قومی قیادت کا ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں موجودہ علاقائی اور عالمی کشیدگی پر اہم مشاورت۔ ایمان صدر میں منعقدہ بیٹھک میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید آصف منیر، نائب وزیر اعظم اور اہم دفاع کے وزراء شریک ہوئے۔ معاشی نظم و نسق، غذائی تحفظ اور سیکورٹی معاملات کو باہم مربوط رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ شرکاء نے موجودہ سنگین صورتحال میں قومی اتفاق رائے برقرار رکھنے اور ادارہ جاتی ہم آہنگی مضبوط بنانے پر زور دیا۔ رپورٹ کریں گے عثمان خان۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا ایوان صدر میں اہم ترین مشاورتی اجلاس۔ ملکی سیکیورٹی اور وسیع تر علاقائی صورتحال کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ مہنگائی کو قابو میں رکھنے اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانے پر بھی توجہ دی گئی۔ وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مستحکم رکھنے اور بڑھتی قیمتوں کے اثرات کم کرنے کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ اعلامیے کے مطابق قومی قیادت نے پالیسیوں میں تسلسل اور عوامی مفادات کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی پر زور دیا۔ علاقائی چیلنجز کے پیش نظر قومی اتفاق رائے اور مضبوط ادارہ جاتی ہم آہنگی کو ناگزیر قرار دیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ معاشی نظم و نسق، منصوبہ بندی، غذائی تحفظ اور سیکیورٹی معاملات کو باہم مربوط رکھا جائے گا۔ ایندھن کے استعمال سمیت کفایت شعاری کے اقدامات مزید مؤثر بنانے پر اتفاق۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور مشترکہ سفری نظام کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ قومی قیادت نے قومی سلامتی کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے سفارتی حکمت عملی پر اتفاق۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مزید فعال کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ممکنہ مذاکرات کے لیے اہم سفارتی مرکز بننے کے امکانات اور تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔
ایرانی مذاکرات کاروں کو چاہیے جلد سنجیدہ ہو جائیں، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ اگر وہ سنجیدہ نہ ہوئے تو نتیجہ خطرناک ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر وارننگ دے دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں امریکی صدر نے کہا، ایرانی مذاکرات کار بہت مختلف اور عجیب ہیں، وہ ہم سے معاہدہ کرنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم نے ایران کی فوجی صلاحیت کو ختم کر دیا، اب ان کی بحالی کا کوئی امکان نہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچے گا، انجام پہلے سے زیادہ برا ہوگا۔ امریکی صدر کی نیٹو پر بھی تنقید، کہا نیٹو ممالک نے ایران کے معاملے میں کوئی مدد نہیں کی، امریکہ کو نیٹو سے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ شرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے لیے ایران نے امریکہ کے سامنے 5 شرائط رکھ دی ہیں۔ ایران نے جنگ بندی شرائط میں سب سے پہلے مطالبہ رکھا کہ حملوں اور قتل عام کا خاتمہ کیا جائے۔ ایران نے کہا کہ آبِ ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے اور نقصانات پر ہر جانے کی ادائیگی بھی کی جائے۔ ایران نے دوبارہ جنگ شروع نہ ہونے کی گارنٹی بھی مانگی ہے اور شرائط میں مزاحمتی گروپوں کے خلاف جنگ ختم کرنا بھی شامل ہے۔ ایران نے موقع بھی کیا ہے کہ شرائط پوری ہونے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ تو یہ تھی ایران کی شرائط جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا۔ ابھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ امن مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں، پاکستان کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات پیغامات کے تبادلے جاری ہیں۔ امریکہ نے 15 نکات شیئر کیے ہیں جن پر ایران غور کر رہا ہے۔ ترکی، مصر سمیت دیگر بھی اس اقدام میں اپنی حمایت فراہم کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان امن کے فروغ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ اور عالمی طاقتوں کی پاکستان سے مشاورت، بھارت حواس باختہ ہو گیا۔ بھارتی سفارتکاری میں ناکامی پر جے شنکر آپے سے باہر ہو گئے۔ ناکامی چھپانے کے لیے بھارتی وزیر خارجہ غلیظ گفتگو پر اتر آئے۔ اعلیٰ سطح کے سفارتی اجلاس میں جے شنکر کے توہین آمیز جملے۔ امریکہ ایران ثالثی میں بھارت کو باہر رکھنے پر جے شنکر خفت مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کے ماتھے پر پہلے ہی زیادتی اور سماجی برائیوں کا کلنک لگا ہے۔ توہین آمیز زبان بھارتی خارجہ پالیسی کی ناکامی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ غلیظ جملوں کا استعمال بھارت کی شدید سفارتی مایوسی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا کھلا اعتراف ہے۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کا بھارت کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ جے شنکر کے پاکستان مخالف غیر مہذب بیان پر بھارت نے بھی کڑی تنقید۔ سفارتی زبان اور پالیسی پر سوالات۔ بھارتی اپوزیشن رہنماؤں نے بی جے پی اور مودی کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ جی سی ممالک کا ایران کے جاری حملوں پر اجلاس، موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ جی جی سی جاسم محمد البدیوی نے کہا ہے کہ ایرانی حملوں کے بعد تعلقات اہم موڑ پر ہیں۔ ایران نے آبِ ہرمز کو بند کر دیا اور وہاں فیس بھی عائد کر دی۔ تہران کی پابندیاں سمندری قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی اقدامات سے بین الاقوامی سمندری آمد و رفت بھی متاثر ہوئی۔ ایران جان بوجھ کر جی سی سی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جی سی سی ممالک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ سازی کی 82ویں لہر کا آغاز۔ ایرانی میزائلوں نے صہیونی علاقوں میں تباہی مچا دی، کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں، گھروں کو نقصان پہنچا۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، حیفا اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے ہوئے۔ شمالی اور وسطی علاقوں پر میزائل داغے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق ایران نے سیٹلائٹ اسٹیشن سمیت 70 مقامات پر حملے کیے۔ حزب اللہ نے تل ابیب میں فوجی اڈے اور آئی ڈی ایف ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق خطے میں امریکہ کے 4 فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹے میں 110 میزائل داغے گئے۔ ایران نے دشمن کے F-18 طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات۔ وزیر مواصلات کا ایران کے سپریم لیڈر سمیت دیگر افراد کی شہادت اور مالی نقصان پر اظہار افسوس، کہا حالیہ جنگ کے دوران ایران نے جرأت اور حوصلے کی نئی مثال قائم کی ہے۔ ایرانی سفیر نے غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا، کہا پہلے کی طرح اس بار بھی فتح ایران کی ہوگی۔ شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ عبدالعلیم خان اور ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں پاک ایران تعلقات کے فروغ پر بھی گفتگو۔ عبدالعلیم خان نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت اور دیگر جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کی۔ عبدالعلیم خان نے کہا گزشتہ 26 دنوں میں ایران نے جرأت اور حوصلے کی نئی مثال قائم کی۔ پاکستانی قوم ایران اور ایرانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ساری مسلم امہ کے دل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وزیر مواصلات نے مستقبل میں ایرانی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی بھجوایا۔
ईरानी सफीर ने वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से ताज़ियती पैगाम भेजने का हवाला देते हुए शुक्रिया अदा किया। कहा, अजीम पाकिस्तानी क़यादत और कौम के शुक्रगुजार हैं। पहले की तरह इस बार भी फतह ईरान को ही नसीब होगी। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और बाहमी राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले तशवीशनाक हैं। सऊदी सफीर का ऐसा कहना है, हमले खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत हैं। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि हमलों में रिहायशी इलाकों, हवाई अड्डों, शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। सऊदी सफीर ने कहा कि हमले बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अफसोसनाक हमलों के नतीजे में शहरी जानों का ज़िया हुआ है। सऊदी सफीर ने कहा है कि ख़तरात आबने हुर्मुज़ तक फैलना तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान में सऊदी सफीर आबने हुर्मुज़ से मईशत का इस्तेहकाम और तवानाई की सलामती वाबस्ता है। सऊदी सफीर की जानिब से ये भी कहा गया है। तो तैयारों की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई है। अहम मामला है, आपको बताते हैं कि तैयारों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत में भी बड़ा इजाफा हो चुका है। जेट फ्यूल 176 रुपये से बढ़कर 417 रुपये फ़ी लीटर तक अब जा पहुंचा है। एयरलाइंस के फ़ज़ाई किरायों में 100% तक इजाफा हो गया है। PIA के किरायों में 10 से $100 तक का इजाफा हुआ। PIA की मकामी परवाज़ों पर $10 फ्यूल सरचार्ज आयद किया गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक कनाडा रूट्स पर $100 तक फ्यूल सरचार्ज लागू किया जा रहा है, जबकि बरतानिया जाने वाली परवाज़ों पर $75 इजाफी वसूल हो रहा है। सऊदी अरब और गल्फ रूट्स पर $50 तक सरचार्ज है। निजी एयरलाइंस ने 15 से $150 तक इजाफी चार्जेस नाफिज किए हैं। तो ये है इस जंग का। उसके बाद जो जेट फ्यूल है उसकी प्राइसेस में इजाफा हुआ है, उसका आलमी मईशत के ऊपर इम्पैक्ट। दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तसर दौरा कराची। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सेनेटर शहरी रहमान के घर पहुंचे और उनकी बेटी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात पर बात करते हैं। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, क्या मसरूफियात हैं? मुख्तसर दौरा है लेकिन कई अहम मुलाकातें भी होंगी और हो भी रही हैं। मोनिस भी जानेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा कराची है और मोनिस हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, मुख्तसर दौरा है लेकिन कई अहम मुलाकातें जो हैं वो होंगी भी और हो भी रही हैं। देखिए, बिल्कुल उमैर, तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ कराची पहुंचे हैं। फैसल बेस पहुंचे तो गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह और IG सिंध भी मौजूद थे। वैसे अहम मुलाकातें और भी हैं, लेकिन सबसे पहले सेनेटर शहरी रहमान पहुँचे हैं, जहाँ पे गुज़िश्ता दिनों उनकी बेटी की वफ़ात हुई है, तो वहाँ पे उनसे और उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। साथ ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर, उनकी बेटी की शादी हुई है और उनके घर भी पहुँचेंगे वज़ीर-ए-आज़म, जहाँ पे उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। ज़राए बताते हैं कि इत्तेहादी जो MQM है उनके रहनुमाओं का एक वफ़द है, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी, जिसमें खित्ते में अमन व अमान, आइंदा बजट और जो आइनी तरमीमी मुलव्वज़ा बिल है उस समय दीगर अहम इशूज़ पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ गवर्नर हाउस पहुंचेंगे, जहां पे निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद भी पेश करेंगे। इसके अलावा ज़रा बताते हैं दीगर सियासी और समाजी हमायदीन से भी मुलाकात मुतवक्के है। वैसे वज़ीर-ए-आज़म कराची के पहले भी दौरे करते रहे हैं, लेकिन गवर्नर सिंध की तकर्रुरी के बाद ये अहम दौरा है और गवर्नर सिंध की तकर्रुरी और तब्दीली के बाद ये अहम और ये पहला दौरा है। अहम मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं उनकी और मुख्तसर दौरा है। आपने अपडेट किया मोनिस, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि खित्ते में कशीदगी के बाद किफ़ायत जारी मुहिम के तहत विफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती की गई है। तफसीलात के मुताबिक सूबों और खुसूसी इलाकों के तरक्याती बजट में 24 अरब 92 करोड़ की कटौती हुई है। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में 8 अरब 21 करोड़ की कटौती की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म शुदा अजला के तरक्याती बजट में 6 अरब 45 करोड़, सूबों के तरक्याती बजट में 10 अरब 17 करोड़ रुपए, अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती बजट में 7 अरब 3 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। NHA के तरक्याती बजट में 22 अरब 33 करोड़ रुपए, जबकि बिजली के तरक्याती बजट में 9 अरब रुपए से ज़ायद की कटौती की जाएगी। विफाकी तालीम के तरक्याती बजट में 3 अरब 21 करोड़ रुपए, HEC के तरक्याती बजट में से 4 अरब 22 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, जबकि IT के तरक्याती बजट में 2 अरब 22 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं कि कम कर दिए गए हैं। वज़ारत दिफा के तरक्याती बजट में 1 अरब रुपए से ज़ायद की कटौती की गई है।